سفارتی محاذ پر جس طریقے سے پاکستان متحرک ہے اور جس طریقے سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جو پارلیمانی وفد ہے وہ نیو یارک میں موجود ہے اور سفارتی محاذ پر بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا اسے ایکسپوز کرنے کی کوشش بھی جاری ہے. دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو زمینی میدان پر شکست کھانے کے بعد اب بھارتی وفد کا جس طرح سے یہ پیناما جا کر وہاں لوگوں کو مخاطب کرنا، حالانکہ پیناما کا جو یو این کا نان پرماننٹ ممبر ہے وہ اور کولمبیا کے ممبر بننے کا امکان ہے، آبادی کے لحاظ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ چھوٹے ممالک کا دورہ کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی میں ناکامی کا اعتراف ہے خود سے؟ نہیں، بس وہ کیونکہ اس وقت جہاں ان کی بات کو سنا جائے وہاں پہلے جائیں گے، اور جہاں ان کی بات میں کو اتنا وزن نہ دیا جائے وہاں بعد میں جائیں گے. تو لیکن اس کے دوسرا رخ اس بات کا یہ ہے کہ دنیا کا ہر ملک ایک ووٹ ون کنٹری، اس حساب سے جنرل اسمبلی میں اس کی فوقیت ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے اگر جنرل اسمبلی میں کوئی ریزولوشن آئے تو دنیا کا صومالیہ کا ملک کا بھی وہی ووٹ ہے جو امریکہ کا ہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے انڈین ڈیلیگیشنز کی. اور یہ آپٹکس زیادہ ہے اپنے انٹرنل کنزمپشن کے لیے بھی، تاکہ انڈیا میں جو اس وقت چمگوئیاں ہو رہی ہیں اپنی حکومت کے خلاف اس پر بھی کچھ قابو پایا جا سکے. ششی تھرور اس معاملے میں گو کہ اپوزیشن کے ہیں، لیکن اس وقت ظاہر ہے گورنمنٹ کے طرف سے وہ گئے ہیں تو ہر بات وہ گورنمنٹ کے پالیسی کے مطابق کریں گے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یس، ششی تھرور جو لیڈ کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا یو این کا بھی ایکسپیرینس ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا مطالعہ، ان کی ادائیگی، ان کی گفتگو کافی بہتر ہے. لیکن اس سے پہلے تو وہ یو این میں بھی ان کے سیکٹری 3 دن رہ کے ابھی جا رہے ہیں، تو آج سے ششی تھرور نے کام شروع کرنا ہے وہاں. تو وہاں چیلنجنگ ہمارے لیے ضرور ہے، اور ہماری ٹیم اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فعال اترے گی. ابھی جو کام کر رہی ہے صرف دیکھنا یہ چاہیے ہمیں کہ وطن عزیز میں تمام چینلز اس کو کور کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے وطن عزیز کے لوگوں کو پتہ پڑنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر یہ بھی موازنہ کیا جائے کہ ہمارا ڈیلیگیشن کی کوریج باہر کتنی ملی، اس کا کم از کم ایک اندازہ ہو سکے گا کہ باہر کی دنیا میں ہماری ڈیلیگیشن کی گفتگو کو کتنی زیادہ سنا گیا اور کتنی زیادہ پذیرائی ملی. اور اس کو کہیں گے پبلک ڈپلومیسی، کیونکہ ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت تو وہ یو ایس ایڈمنسٹریشن کے جو افراد ہیں ان سے ملیں گے. ہماری ڈیلیگیشن والے یہی کام انڈیا والے بھی کر رہے ہیں. اس میں ایڈمنسٹریشن کے علاوہ یو ایس امریکہ کے کانگریس کے لوگوں سے، میڈیا کی آؤٹ لیٹ سے، اور ان کو بریف کریں گے جو معاملات ابھی ہوئے اور جس طریقے سے انڈیا اپنی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کے تحت جو پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے. تو دیکھا جائے تو ہاں، ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو مضبوطی ملے گی جب وہ پبلک ڈپلومیسی یعنی میڈیا وغیرہ کو جب انگیج کریں گی اور اس کی کوریج بھی بہتر آئے گی. تو اس انداز سے تو یہ تمام چیزیں اس وقت بڑی کلیدی ہوتی جا رہی ہیں ہمارے لیے، کیونکہ یہ ہمارا ڈیلیگیشن اس کے بعد یو کے جائے گا، اس کے بعد EU کنٹریز میں جائے گا، اور ہمارا فوکس اس وقت زیادہ P5 کنٹریز پر ہے، کیونکہ ہمارے ڈیلیگیشن اس وقت P5 کنٹریز کے تمام وہاں نمائندے یعنی کہ وہاں ان کے جو ایمبیسڈرز ہیں ان سے بھی ملاقات کرے گا P5 کنٹریز کے. تو اس لحاظ سے تو ابھی وقت بتائے گا کہ کتنی کنونسنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف سے تقاضا جاری ہے کہ کون کتنا وزن ڈال سکتا ہے اپنے موقف میں. کیونکہ انڈیا کا موقف تو ہمیشہ یہی رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرشپ کرتا ہے ملیٹنٹس کی، اسی کو وہ اس راک کو الاپنے کے لیے وہاں گئے. دوسرا خطرناک پہلو جو انڈین ڈیلیگیشن جو دنیا میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لایا جائے، اور وہ ان ملٹی لیٹرل فورمز کو بھی ٹچ کر رہا ہے جہاں کے ممبرز FATF کے اور گرے لسٹ کے لیے جہاں فعال ہو سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی مجھے یقین ہے کہ ہمارا ڈیلیگیشن اس کے کاؤنٹر ایکشن کے لیے بھی وہ اپنے گفتگو میں جاری رکھے گا. تو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک انڈیکیٹر کا اظہار کیا کہ جو میڈیا پر جس طرح سے کوریج دی جائے گی اس سے کامیابی کا اندازہ ہوگا کہ یہ وفود کتنے کامیاب رہے ہیں. تو ہمارے میڈیا پر تو مسلسل جاری ہے ہمارے وفد کے حوالے سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن کیا آپ یہ ویسٹرن میڈیا کی بات کر رہے ہیں؟ اور اگر جو ہمارا وفد جاتا ہے، کیونکہ آپ خود بھی سابق سفیر رہ چکے ہیں، تو کن کن موضوعات کو ہمیں زیر بحث لانا چاہیے؟
دیکھیں وہ ہمارا میڈیا تو ٹھیک ہے، ہمارے اپنے قوم کے لیے، ہمارے اپنے ملک کے لیے یہ ضروری ہے. جو اس وقت مورال ہے ہماری قوم اور ہمارے ملک کا، وہ مورال بھی برقرار رہنا چاہیے. لیکن در حقیقت جو ہمارے ایمبیسی جہاں جہاں ہیں اور ہمارا ڈیلیگیشن جب وہاں جاتا ہے تو وہ یقیناً ان کے ایجنڈے پہ یہ بات ہے کہ وہ وہاں کی میڈیا کو انگیج کریں گے، متعلقہ میڈیا کو. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ان میں جو ہمارے یہاں سے ڈیلیگیشن گیا ہے کانٹینٹس کتنا لے کے جا رہے ہیں، اس کی ادائیگی وہاں کیا کرتے ہیں، اور ان میڈیا سے ان کی آؤٹ ریچ کیا ہوتی ہے. ہمیں تو چاہیے یہ اور ہر ملک کو کہ جب ان کا کوئی نمائندہ جائے اور ہائی لیول ڈپلومیٹک ڈیلیگیشن جائے تو ایسی صورت میں میڈیا ان کے پیچھے بھاگے. ان کے پاس ایسا کانٹینٹس بھی ہونا چاہیے، ایسی ادائیگی بھی ہونی چاہیے. بلاول بھٹو کا چام اپنا ہے، جس کیونکہ باہر کے پڑھے ہوئے ہیں اور ان کا تجربہ ہو گیا ہے تو ان کی ادائیگی کافی بہتر ہے. کانٹینٹس ان کو ظاہر ہے ان کے ساتھ جو ایکسپیرینس لوگ گئے ہیں وہ بنا کے دیں گے ان کے کانٹینٹس کو، اور اس کے مطابق امید یہی ہے کہ میڈیا کو اٹریکٹ کیا جائے گا. کیونکہ وہ دو دن کے بعد وہ بہت بڑا ایک تھنک ٹینک ہے مڈل ایسٹ کا، جو تھنک ٹینک واشنگٹن میں ہے، اس میں بھی خطاب کریں گے. اس کی کافی آڈینس بھی اچھی ہے، اس کی کوریج بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو میں جو بتانا چاہتا تھا کہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا ڈیلیگیشن جب انگیج کرتا ہے تو ہمیں پتا پڑے کہ اس کی کوریج سی این این نے کیا دی، بی بی سی نے کیا دی، یا وہاں کے میڈیا نے کیا دی. ہوتا یہ ہے جو ہم اپنی کمزوری بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی ایمبیسیز مشن جتنے بھی ہیں وہ زیادہ تر ان کا فوکس ہوتا ہے کہ پاکستان کی میڈیا میں، جو کہ ٹھیک ہے پاکستان کی میڈیا میں ان کو کوریج مل جائے. میرا ہمیشہ مطمع نظر یہ رہا ہے جہاں جہاں میں سفیر رہا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا تو ہے ہی ہے، اس کو تو ہم نے ظاہر اپنے لوگوں کو باخبر رکھنا ہے، لیکن ہمارا جو فعال رول ہے وہ متعلقہ ملکوں میں جہاں جہاں ہم ہیں وہاں ہمارا فعال رول ہونا چاہیے. وہاں کے اخباروں پہ ہمارا، وہاں کے میڈیا پر، وہاں کے ڈپلومیٹس پر، وہاں کے تھنک ٹینکس پر، وہاں کے سیمینار، وہاں کے سمپوزیم، وہاں کی تقاریر میں اس کا ذکر ہو، تاکہ پاکستان کا موقف دنیا کی ایک ذہن سازی اور اوپینین فارمنگ ہو سکے. اس میں تھوڑی سی ہماری کم مائیگی رہ جاتی ہے، اور وہ ہم ادھر یہاں اس لیے خوش ہو جاتی ہیں کہ جی دیکھیں بہت اچھا ہمارا ڈیلیگیشن، کیونکہ ہمارے کیمرے ہمارے ٹیلی ویژن چینلز کے وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ دکھا رہے ہوتے ہیں، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے. لیکن پیرللی اس کے پیرلل وہاں کے لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہمیں کوششیں کاوشیں زیادہ بڑھانی پڑیں گی، اور اس کے لیے آؤٹ ریچ اور لابنگ. یاد رہے کہ بہت سارے ان بڑے چینلز میں اور امریکہ کے ایڈمنسٹریشن میں بھارتی نژاد لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری قوتوں کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا پڑے گا. اس لحاظ سے کیونکہ ابھی یہ وار نیریٹو کی وار شروع ہو گئی ہے. ہم نے اصل وار تو جیت لی، لیکن اب یہ نیریٹوز کی وار جو ہے اس کو جیتنا بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کے بعد جتنے بھی یو این میں ریزولوشنز آئیں گے، اس کے بعد جتنے بھی دنیا کی اگلی جس طرح کے انڈیا تیاری کر رہا ہے اپنی، جس طریقے سے انڈیا کو اس وقت اٹھانا پڑا ہے نقصان اپنے جہازوں کے اور دوسرے، تو اس کو جلدی جلدی کور کر رہا ہے، تاکہ کیونکہ وہ تو میں نہ مانوں والی بات کر رہا ہے نا، دھمکیاں دے رہا ہے پانی کے حوالے سے، دوسرے حوالے سے. کہ اب جو جنگ ہے وہ بیانیے. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو موجودہ صورتحال ہے سفارتی محاذ پر جو ہماری کوششیں ہیں اس پر روشنی بھی ڈال رہے تھے. ابھی ہم جائیں گے ایک بریک پر، آپ کہیں مت جائیں.